نیچرل بیوٹی ہے آپ کی ماشاءاللہ اتنی پیاری. اچھا یس یہ ایلو ویرا کا کمال ہے. اس کا مروز صاحب آپ بیٹا بولیں. سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک تو آپ نے پی ٹی آئی کیوں چھوڑ دی؟ نہیں آپ اخبار وغیرہ پڑھتی ہیں جی جی تو میں نے تو نہیں چھوڑی ہے, انہوں نے چھڑوایا ہے, نکالا ہے مجھے. کیوں نکالا ہے؟ وہ یہی تو میں سوال کر رہا ہوں, کسی کو پتہ نہیں ہے کیوں نکالا ہے. شاید ان کو میری باتیں اور میرا قد کاٹ اچھا نہیں لگ رہا تھا. جمہوری نہیں ہے کہ وہ برداشت نہیں کر رہے آپ کی باتیں. دیکھیے سیاسی پارٹیوں میں جمہوریت بہت کم ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہے. اور خان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, خان صاحب باہر ہوتا تو پھر میرا گلہ خان صاحب سے تھا. وہ اندر ہیں, میں ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا ہوں. یار اس پہ 20 دفعہ بول گئے, کوئی نئی تازی کرو. ہوا جو ناروا رویے ہوئی ہے پی ٹی آئی کی, جس لیڈر کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ سب میرے دلوں میں ہے. اور پھر یہ نوجوان آیا اپنے علاقے کی ترجمانی کے لیے, لیکن کن حالات سے. جس دن ٹرین کا حادثہ ہوا پولیس اس کے کر پہ چڑھ دوڑی تھی, ان کا پلازا گرایا گیا, اس کی نیشنل اسمبلی کی ممبرشپ ختم کی گئی. یہ پھر بھی ڈٹ کے کھڑا ہے. ایسے لوگ عزت اور تکریم کے قابل ہے. مروز صاحب جس گرم جوشی سے آپ عادل بازئی صاحب سے ملے, اسی گرم جوشی سے اگر سلمان اکرم راجہ سے مل لیں تو یہ دوریاں پیدا ہو جائیں گی, ختم ہو میرا جائیں خیال ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ گرم جوشی آپ راجہ صاحب کے ساتھ دکھا دیں. گی. میری یہ ختم ہو جائیں گے, سارے ختم ہو جائیں گے, یہ سارے ختم ہو جائیں گے. تو عادل بازئی صاحب آپ کوئی کردار ختم کریں گے؟ مروز صاحب نے آپ کے بارے میں جو بولا ہے اور کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں وہ ہمارے بھائی ہے, کچھ ایسا نہیں, مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی, کچھ نہیں. کیا مس انڈرسٹینڈنگ؟ ان کو ایسے بتا رہے لوگ ویسے پھیلا رہے ہیں. جو خبریں رپورٹ ہو رہی تھی کہ مروز صاحب نے کچھ الزامات لگائے تھے آپ پہ, کہا گیا تھا کہ آپ سے کوئی یار رشوت طلب کی گئی اس ہے. پہ الزام دیکھو میری بات سنو, میں اگر کسی پہ الزام لگاتا ہوں تو بالکل کھل کے لگاتا ہوں. اس پہ کیا الزام لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے. وہ ہم اسمبلی میں کھڑے تھے اور یہ اور اسد قیصر صاحب اور وہ سب مجھے حجت دکھا کے مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے, اور میں اپنے انداز میں ان کے ساتھ لڑ رہا تھا. یہ بات تھی. ابھی آج تک ان کے انداز لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے. ہم لوگ ایسے پیار محبت اسی طرح ہے. نہیں خدا کی قسم کوئی جھگڑا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے, کوئی تکرار ہی نہیں ہوئی ہے. ہم آپس میں بیسیکلی میرے دوست مجھے کہتے رہتے ہیں منہ بند کرو, اور اسی پہ جھگڑا تھا. منہ بند کرو, اور منہ میرا بند نہیں ہوگا, کیونکہ میں زبان پی ٹی آئی کے ساتھ جنگ جیتنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یہ بول کے میں پی ٹی آئی کو ہرانا چاہتا ہوں. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کھڑا ہوں. میں ٹرولنگ کے خلاف, الزام تراشیوں کے خلاف سرنگوں نہیں ہوں, چاہے کوئی بھی کرے. باقی پی ٹی آئی سے میری جنگ تو نہیں ہے. آپ تو کہہ لیں گے, لیکن یہ عادل بازئی نے آپ کو بھائی کہہ دیا ہے, تو پی ٹی آئی کے اپنے دوست آپ ان کو بخشیں گے؟ نہیں سارے پی ٹی آئی ساتھ ہیں, ہم ساتھ ہیں. کوئی نہیں بھائی, جتنے بھی سیاست اپنے جگہ میں ہے. یہ ان کو رات 9 بجے تک پتہ چل جائے گا. یہ جب آپ سے کسی عہدے کے لیے پیسوں کا مطالبہ کیا گیا؟ کوئی نہیں. اچھا شیر افضل بروت صاحب یہ بتائیے گا, انشاءاللہ آ جائیں گے سر ویسے ملتان کے لوگوں, آپ 20 لوگوں کے ساتھ تکرار نہیں ہوتی ہے, بحث ہوتی ہے. عادل بازئی تو مجھے بھائی کی طرح مروز صاحب ابھی آپ نے کہا کہ خان صاحب کی جھلک کے بغیر بھی ان کو یہاں پر لایا جا سکتا ہے, تو کیا خان صاحب اس بات پہ ایگری ہوں گے؟ وہ چاہیں گے کہ وہ بغیر عوام کے یا جھلک کے وہ باہر آئیں؟ خان صاحب کو جھلک دکھانے کی شاید ضرورت ہی نہیں ہے, اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کب تک باہر دیکھ رہے ہیں خان صاحب کو آپ؟ یہ سوال پہ جواب عید کے بعد. 2075 شیر افضل مروت صاحب, علماء کرام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بہت سے جو ہے وہ نامور علماء جن کو قتل کیا گیا, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ علماء کرام کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. علماء کرام, سیاستدان, ڈاکٹرز, انجینئرز, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں وہ تمام ممتاز لوگ جو ہیں محفوظ نہیں ہے, جو معاشرے میں کوئی کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. بہت افسوس ہوا مفتی منیر شاکر کا, اور ایک بڑی توانا آواز تھی مظلوموں کے لیے, انصاف کے لیے, پشتونوں کے لیے. خان کے لیے بھی وہ بار بار آواز بلند کرتے تھے. بہت دکھ ہوا مجھے, اور میں اس کے فاتح کے لیے جاؤں گا. شکریہ. یار لاسٹ کویسچن آپ